السلام علیکم جی. 29 اکتوبر دنیا میں ورلڈ اسٹروک ڈے کے حوالے سے جانا جاتا ہے. اسٹروک کسے کہتے ہیں؟ اس کو عام زبان میں فالج بھی کہا جاتا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ کبھی کبھی لوگ شاید اس کو نروس بریک ڈاؤن کے حوالے سے بھی جانتے ہیں. میں نیورولوجسٹ نہیں ہوں، میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، ڈائبٹالوجسٹ ہوں. میدا جگر اور شوگر کے فیلڈز میں میرا زیادہ انٹرسٹ اور ایکسپیرینس ہے، اس کے ساتھ ساتھ کینسر بھی. لیکن ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ، ایز اے فزیشین، اسٹروک کے پیشنٹ ہمیں دیکھنا پڑتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. اسٹروک کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ دماغ کا اٹیک ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے میجر رسک فیکٹرز جو ہارٹ اٹیک کے ہیں، جو ایتھروسکلوروسس کے ہیں، وہی والے تقریباً اسٹروک کے بھی ہیں، یعنی ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، اسموکنگ، ڈسلپیڈیمیا، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ کا زیادہ ہونا. اس کے علاوہ مائنرز، سیڈنٹری لائف سٹائل، ہوموسسٹین، کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز. خاص کر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسٹروک کے مریض کی عمر 40 سال سے کم ہے تو اس کو ہم اسٹروک ان ینگ پیشنٹ کے حوالے سے اسپیشل اٹینشن دیتے ہیں. ایسی سچویشن میں کچھ اسپیشل ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، جس میں خاص کر ویسکولیٹک اسکرین، یعنی جو بلڈ ویسلز، اسمال بلڈ ویسلز، ان کی انفلامیشن، ان کے اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں. پھر کچھ کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز لائک SLE، اینٹی فاسفولپڈ سنڈروم، ہوموسسٹین یا تھرومبوفیلیا اسکرین. یہ کچھ اسپیشل ٹیسٹ ہیں جو کہ کروانے پڑتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ یہ جو نوجوانوں میں اسٹروک ہوتا ہے یہ فیملیز میں بھی چل سکتا ہے، فیملیز میں رن کر رہا ہوتا ہے. تھرومبوفیلیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خون میں جمنے کا جو ہے وہ عمل تیز ہو جاتا ہے خون کی نالیوں میں. اس کے علاوہ ینگ پیشنٹس میں اور ایون اولڈ میں انفیکشنز، برین کی ایبسس یا ٹیومرز، دماغ کے اندر کوئی رسولی بھی اسٹروک کا باعث بن سکتی ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک اسپیشل ٹرم یوز کی جاتی ہے، ڈی مائلینیشن، یعنی جو آپ کی نیورونز ہیں ان کی ڈی مائلینیشن ہو جاتی ہے، اور ایک خاص بیماری ہوتی ہے جس کو ملٹیپل سکلیروسس کا نام دیا جاتا ہے، وہ بھی فالج کا باعث بن سکتی ہے. سو یہ کامن جو 10-12 وجوہات ہیں جو کہ فالج کی وجہ بن سکتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سب سے بہتر تو پریونشن از بیٹر دین کیور. تو آپ نے اپنے لائف سٹائلز کو بہتر کر کے، اپنی شوگر کو کنٹرول کر کے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے، اسموکنگ کو چھوڑ کے، فزیکل ایکٹیویٹی، ایکسرسائز کو بڑھا کے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اپنا موٹاپا، اپنا باڈی ماس انڈیکس 25 سے کم رکھنا ہے، اپنا وزن کم رکھنا ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. خدا نہ خواستہ آپ امیجن کر لیں کہ آپ کو یہ اسٹروک ہو گیا. اب اسٹروک یا تو خون کی نالیاں بند ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا خون کی نالیوں میں بلیڈنگ یا لیک ہونے سے، خون کی نالیوں سے جو بلڈ ہے وہ لیک ہو کے دماغ میں جمع ہو جاتا ہے. تو یہ ہیمریج یا اسکیمیا 2 میجر اسٹروک کی کلاسیفیکیشنز ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے ذکر کیا، ویسکولائٹس، کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر، ڈی مائلینیشن، ٹیومر،
رائٹ انفیکشنز، وہ علیحدہ کازز ہیں. اس وقت میرا مین کنسرن جو ہے وہ اسکیمک سٹروک یا انفارکشن یا تھرومبوسس یا خون کی نالیوں میں کلاٹ آنے کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جس طرح ہارٹ اٹیک میں بھی آپ کے منٹس اور گھنٹے کاؤنٹ کرتے ہیں، اسی طرح اسکیمک سٹروک کی صورت میں بھی آپ کو فوری طور پر اس کے علاج کی طرف یا ہسپتال جانے کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ اسکیمک سٹروک ٹیمپریری بھی ہو سکتا ہے اور پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹیمپریری کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرانزیٹ اسکیمک اٹیک 24 گھنٹے کے دوران خود سے بھی ریکور ہو سکتا ہے، اس کو TIA بولتے ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ پرماننٹ ڈسیبلٹی اور آپ ہمیشہ کے لیے بولنے سے قاصر یا چلنے سے قاصر ہو سکتے ہیں. جو ہی آپ کو لگے کہ جسم کا کوئی حصہ سن ہو رہا ہے، یا جسم کے ایک بازو نے کام کرنا چھوڑ دیا، یا ایک ٹانگ نے کام کرنا چھوڑ دیا، یا آپ کی ایک سائڈ نے کام کرنا چھوڑ دیا، یا آپ کی زبان میں کوئی لکنت یا بولنے میں کوئی سلرنگ یا لڑکھڑاہٹ آ رہی ہے، یا کوئی نظر میں پرابلم آ رہی ہے، تو فوری طور پر آپ کو ہسپتال جانا چاہیے. اور ایسی سچویشن میں کئی دفعہ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی بھی ہو سکتا ہے. سو ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر اس سچویشن میں ڈاکٹر صاحب ہسٹری لیں گے، ہسٹری کے بعد اپنا وہ چیک اپ کریں گے. اگر آپ کی پاور کم ہوئی، ٹیسٹ کرنے کے بعد بلڈ پریشر، شوگر اور بیسک روٹین والے جو 5-6 ٹیسٹ ہیں جن میں بلڈ کمپلیٹ، یوریا الیکٹرولائٹس، کریٹنین، لیور فنکشن، PT APTT، بلڈ گلوکوز، ECG، چیسٹ ایکس رے وغیرہ کرنے کے بعد، فاسٹنگ لپڈ پروفائل کرنے کے بعد آپ کا جو سب سے اہم ٹیسٹ ہے وہ CT اسکین آف دا برین ہے، وداؤٹ کانٹراسٹ. وداؤٹ کانٹراسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ نے بلڈ کو رول آؤٹ کرنے کے لیے بغیر خاص ٹیکہ لگائے ہوئے ایک CT اسکین کروا لینا، اور یہ آپ کا اسکین آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر اندر ہو جانا چاہیے، کیونکہ سمٹمز کے شروع ہونے کے ودن 30 to 60 منٹس میں ہو جانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کا CT اسکین نارمل آیا ہے اور آپ کی پاور کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سٹروک نہیں ہے. یہ والا وہ کروشل ٹائم ہے جو 4.5 گھنٹے کا ٹائم ہے کہ جس کے اندر اندر آپ کو ایک بہت ہی اسپیشلائز قسم کا ٹیکہ جس کو TPA ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر، ایک تھرومبولیٹک تھراپی ہوتی ہے، جو کہ آپ کے جو خون، دماغ کی جو خون کی سپلائی والی آرٹری ہے، اگر یہ انجیکشن لگا دیا جائے تو یہ اس میں اس کلاؤڈ کو بریک کر کے آپ کے دماغ کی خون کی سپلائی بحال کر سکتی ہے اور مکمل ریکوری ہو سکتی ہے. سو اس سچویشن میں فوری طور پر یہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، مطلب فوراً ہسپتال جانا چاہیے. خدا نخواستہ اگر آپ یہ اس سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپشنز ہیں 12 گھنٹے کے اندر اندر میکینیکل انٹروینشن، میکینیکل تھرومبولیسس، جو کہ نیورو ریڈیالوجسٹ یا انٹروینشنل ریڈیالوجسٹ کر سکتے ہیں، جو کہ جن کے پاس ایک خاص ان کے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دماغ کی سیریبرل انجیوگرافی کریں یا MR انجیوگرافی کریں، اور اس کے بعد وہ دیکھیں کہ کس آرٹری میں بلاکیج ہے یا کلاٹ ہے، اور کیا وہ اس کو کوئی میکینیکل طریقے سے اس کو بریک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جس طرح ہارٹ میں اسٹینٹ ڈالتے ہیں تو اسی میں بھی کوائلنگ وغیرہ کی جا سکتی ہے. تو یہ بڑے اسپیشلائزڈ قسم کے طریقے ہیں جو کہ آج کل اویلیبل ہیں، اور یہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں. انسٹیٹیوٹ آف نیورو ریڈیالوجی جنرل ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت مشہور کچھ انٹرونشنل ریڈیالوجسٹ ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ 12 گھنٹے کے اندر اندر بھی یہ چانسز ہے کہ آپ یہ ٹریٹمنٹ لے کے تو آپ مکمل صحت یاب ہو سکتے ہیں.
خدا نہ خواستہ اگر آپ کا یہ ٹائم بھی گزر گیا تو اب آپشنز بڑی لمیٹڈ ہیں. اب صرف آپ کا سکین کے بعد آپ کو جو اینٹی پلیٹلیٹس تھراپی ہیں جس میں ایسپرین، کلوپیڈوگرل وغیرہ، اور ساتھ میں پھر آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول، شوگر کنٹرول اور فزیو تھراپی وغیرہ رہ جاتی ہیں. ایک اور بڑی خاص قسم کی سچویشن ہوتی ہے جس میں کہ آپ سمجھ لیں کہ دل کی دھڑکن جو ہے نا بے ربط ہو جاتی ہے، اس کو ایٹریل فبریلیشن کہتے ہیں. تو بہت ساری سچویشنز میں یہ جو ایٹریل فبریلیشن ہے، دل کی سپیڈ ارریگولر ہو جائے تو وہ بھی آپ کے دل میں سے کلاٹ اوپر بھیج سکتی ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر چھوٹا سٹروک ہے تو کئی دفعہ خون پتلا کرنے والی دوائیاں جس کو ہیپرین کہتے ہیں، ہیپرین بھی دینی پڑ سکتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کا فزیشین، میڈیکل اسپیشلسٹ، نیورو فزیشین یہ وہی ڈیسائیڈ کرے گا. اگر بہت بڑا انفارکٹ ہوا ہے یا آپ کا 1/3 آف برین سے زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوئی ہے تو عام طور پہ یہ جو اینٹی کوگولیشن یا یہ ہم 2 ہفتے کے لیے ڈیلے بھی کر سکتے ہیں. اب امیجن کریں کہ یہ اشارہ کچھ نہیں ہو سکتا تو اب آپ کے پاس صرف یہ اینٹی پلیٹلیٹس تھراپیز اور اس کے بعد فزیو تھراپی اور ایکسرسائزز اور مالش وغیرہ اور انتظار اور گلوکوز کا کنٹرول اور شوگر کا کنٹرول اور یہی والی تھراپی رہ جاتی ہیں. اور اس پہ بھی آدھے سے زیادہ لوگ اکثر اوقات چلنے پھرنے کے قابل یا اپنی ایکٹیویٹیز ریزیوم کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے اس اسٹروک ڈے کے حوالے سے کہ اس کو بھی ہارٹ اٹیک کی طرح دماغ کا اٹیک ہی سمجھیں، اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے. تو لیکن وقت پر علاج سے اس پر کنٹرول یا اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. باقی جو اس کے دوسرے چیزیں ہیں، ہیمریج یا ویسکولائٹس اور ڈیمائلینیشن اور کنیکٹیو ٹیشو ڈسآرڈر، ان کا علاج ذرا تھوڑا مختلف ہوتا ہے، وہ آپ کے ڈاکٹر صاحبان ہی تجویز کریں. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.